تو جسے اپنے جیسا سمجھتا ہے وہ میرے تو رسولوں میں اس جیسا کوئی نہیں، میرے تو رسولوں میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہم نے اس کو بڑا ہی سادہ سا سمجھ لیا کہ یہ معراج ہے، ہم جیسے بندے تھے وہ چلے گئے۔ کئی تو اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ آگے سے کہتے کیا ہے، یہ معراج جو ہے نا، معراج یہ خواب میں ہوئی، خواب میں۔ اچھا خواب میں پتہ کیا کہتے ہیں، بندہ سویا ہو نا، بندہ سویا ہو، اب میں سوتا ہوں عصر کی نماز کے بعد تو میں آسمانوں پہ چلا جاتا ہوں، مغرب کا وقت ہے میں پھر اٹھتا ہوں خواب میں، آ کے جماعت کراتا ہوں۔ آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی قاری صاحب آپ گئے تھے وہاں سے آگے، یا آپ میں سے کوئی بندہ سوتا ہے آسمانوں پہ چلا جاتا ہے، سب مانیں گے خواب میں بندہ آسمانوں پہ جا سکتا ہے۔ لیکن میں کہوں میں عصر کی نماز پڑھانے کے بعد لاہور گیا، پھر وہاں سے پیدل آیا اور آ کے مغرب پڑھائی، یہ نہیں مانیں گے۔ خواب تو مان لیں گے، یہ نہیں مانیں گے۔ یہی تو مکہ والوں کا اعتراض تھا، آج بھی وہ امت میں اعتراض ہے کہ معراج ہوئی نہیں تھی کسی کو، معراج کسی کو نہیں ہوئی تھی۔ جب اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ جب اللہ کہہ رہا ہے میں پاک ہوں، اب جو معراج پہ شک کرے گا وہ کسی اور پہ نہیں، یہ اللہ کی پاکی پہ شک کر رہا ہے، اللہ کی پاکی پہ شک کر رہا ہے۔ یہ بزرگ ہیں حضرت ابو الحسن رفاعی علیہ رحمہ، ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور آپ روحانی پرواز فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا حتی سعدت فی الفوقانیتی، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، 7 لاکھ عرش میں نے عبور کر لیے۔ عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان ایک عرش عالم برزخ ہے، میں وہاں پہنچ گیا۔ اس کو روایت کیا ہے، کتاب کا نام ہے النبراز، علامہ عبدالعزیز فرہاوی علیہ رحمہ کی مصنف ہے، جو علامہ سعید الدین تفتزانی علیہ رحمہ کی علم الکتاب پر مشتمل ایک شرح ہے، جو تمام مکاتب فکر کے مدارس میں آج بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ شرح تمام مکاتب فکر کے مدارس میں آج بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ میں حتی سعدت فی الفوقانیتی، میں بہت بلند چلا گیا، یہاں تک کہ میں عالم برزخ تک چلا گیا۔ پھر میں جب وہاں جاتا ہوں پھر وہاں سے آواز آتی ہے، وہاں سے آواز آتی ہے عبد الحسن رفاعی تو یہاں نہیں آ سکتا، یہاں تو آنے والا میرا ایک عبد ہو ہے، میں تو اس کا انتظار کر رہا ہوں، پتہ نہیں وہ عبد ہو دنیا میں کب آئے گا، میرے دیدار کے لیے وہ عبد ہو کب آئے گا، میں تو اس عبد ہو کا دیدار کر رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، مولا اپنا دیدار کرا دے، مولا اپنا دیدار کرا دے۔ ایک سوئی کے نکے کے برابر تجلی جب پہاڑ پہ ڈالی گئی تو موسیٰ وہیں پہ بے ہوش ہو کے گرے اور کہنے لگے مولا میں تو نہیں دیکھ سکتا، کہا تھا نا لن ترانی موسیٰ، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ تو مجھے دیکھے تو کیا دیکھے، مجھے دیکھے تو چہرہ والضحیٰ دیکھے، مجھے دیکھے تو چہرہ والضحیٰ دیکھے، مجھے دیکھے تو میں نے کہا نا یہ عبد ہو ہے، یہ عبد ہو ہے جسے سیر کروائی گئی، سیر کروائی گئی آسمانوں کی۔ اب دیکھیں بندہ سیر کے لیے جاتا ہے نا تو وہ جگہ جگہ پہ کسی نہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، کہیں پہ کوئی راستے میں پھول ہے اس کو دیکھتا ہے، کہیں پہ کوئی حسین و جمیل کوئی ایسی چیز ہے اس کو دیکھتا ہے، کوئی نئی چیز دیکھ لی، نئی عمارت دیکھ لی، کہیں پہ کوئی خوبصورت نئی مسجد ہے وہ مل گئی اس کو دیکھ لیا، کہیں پہ کوئی بہترین پلاٹ ہے اس کو دیکھ لیا۔ وہ سیر و سیاحت پہ جب بندہ جاتا ہے نا تو وہ بیٹھتا ہوا دیکھتا جاتا ہے، دیکھتا جاتا ہے۔ اب یہ ہے سیر، اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اب سیر جو ہے وہ بہت ہی آہستہ آہستہ ہوا کرتی ہے، یہ ہمارا عمل ہے۔ یہ کیسی سیر ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو گئی، اور یہ کیسی جب بندہ سفر کرتا ہے نا وہ جلدی سے جاتا ہے، وہ کسی چیز کی طرف نہیں رکتا، اس نے منزل تک جانا ہوتا ہے، جس کا مقصود منزل ہوتا ہے نا وہ پیچھے مڑ کے نہیں پھر دیکھتا، وہ منزل تک پہنچ کے رہتا ہے۔ جب مقصود منزل ہو، جس کا مقصود مقصد منزل ہو، وہ سفر کرتا رہتا ہے، وہ راستے میں پھولوں کو نہیں دیکھتا، وہ راستے میں پلاٹوں کو نہیں دیکھتا، وہ راستے میں خوبصورت کسی بلڈنگ کو نہیں دیکھتا۔ سیر کے لیے بندہ جائے تو سب کچھ دیکھتا ہے، کشمیر کے پہاڑ بھی دیکھ کے آ جاتا ہے، سیر کے لیے جا رہا ہے
تو سیر میں وقت لگتا ہے، جب سفر کرے تو پھر وقت نہیں، بندہ جلدی آتا ہے۔ ابھی تو نبی کی سیر سمجھ نہیں آ رہی، ابھی تو عبدہ کی سیر سمجھ نہیں آ رہی، عبدہ کا سفر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا میرے محبوب نے سفر کیا، کہا میرے محبوب نے سیر کی، محبوب نے سیر کی۔ علامہ راضی ملا جیون تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں، جب رب تعالیٰ نے فرمایا یا محمد انت وانا وما سوا ذالک خلقت لاجلک، اے محمد ایک تو تھا ایک میں تھا، میرے علاوہ اور تیرے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، میں نے جو کچھ پیدا کیا یہ تیرے لیے پیدا کیا۔ آقا علیہ السلام نے عرض کیا اپنے رب سے اللہم انت وانا وما سوا ذالک ترکتہ لاجلک، اے اللہ ایک میں تھا ایک تو تھا، جو کچھ تھا تو نے میرے لیے بنایا، جو کچھ تھا تو نے میرے لیے بنایا، سب کچھ میں وہیں پہ چھوڑ کے تیرے در پہ آ گیا، سب کچھ میں وہیں، اللہ نے کہا نا جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے بنایا۔ مصطفیٰ نے کہا اے میرے مالک میں جانتا ہوں تو نے میرے لیے بنایا، لیکن میں سب کچھ چھوڑ کے تیرے در پہ آیا۔ رب تعالیٰ نے پھر فرمایا محبوب سب کچھ چھوڑ آیا، کہا ہاں رب سب، ہاں میرے رب ذوالجلال میں سب کچھ چھوڑ آیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا بما اشرفک یا احمد، محبوب بتاؤ تمہیں عطا کیا کروں، محبوب بتاؤ تمہیں عطا کیا کروں۔ ابھی آپ کو عبدہ کی سمجھ آئے گی، ہاں محبوب بتاؤ تمہیں عطا کیا کروں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، امام الانبیاء نے فرمایا لبنیتی الیکی شرفنی بالعبد ہی، اے اللہ میں ساری زندگی کہتا رہا تو میرا ہے تو میرا ہے، میں نے غزوات میں کہا تو میرا ہے، میں جہاں بھی بیٹھا ازواج میں بیٹھا میں نے کہا تو میرا ہے، میں اپنے صحابہ میں بیٹھا چار یاروں میں بیٹھا میں نے کہا تو میرا ہے، میں جہاں بھی بیٹھا میں نے کہا تو میرا ہے۔ مولا اب میں تیرے پاس آ گیا، اب تو ہی کہہ دے کہ عبدی ہی تو میرا ہے، عبدی ہی تو میرا ہے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ تو سیر میں گیا نا، یہ خاص بندہ تھا۔ قرآن نے کہا اس بندے جیسے تو رسول نہیں، تم کیسے ہو سکتے ہو، اس بندے جیسے تو رسول نہیں، تم کیسے ہو سکتے ہو۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں اپنی چاچی حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہا تھا، جب میں آرام فرما رہا تھا نا تو حضرت جبرائیل آتے ہیں اور چھت کے اندر سے راستہ بنا کے جبرائیل میرے قدموں کے پاس آ جاتے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں سو رہا تھا اچانک جبرائیل آئے۔ اب جبرائیل کے جو ہونٹ تھے نا وہ کافور کے بنے ہوئے تھے، اللہ نے پہلے سے مصطفیٰ کے لیے جبرائیل کے ہونٹ کافور کے بنائے تھے۔ ایک رات آئے گی میرا محبوب میرے پاس آئے گا، جبرائیل ان کافوری ہونٹوں سے مصطفیٰ کے قدم کا بوسہ لے، انہیں جگہ 70,000 فرشتے، میرے آقا فرماتے ہیں 70,000 فرشتے جبرائیل کے ساتھ تھے۔ میں نے کہا جبرائیل کیا ہوا؟ کہا آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ پھر ایک براق لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، وہ میرے سامنے لایا گیا، میں نے اس پہ سواری کی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اس براق کا یہ کمال تھا جہاں پہ وہ پہلی نظر ڈالتا تھا، اس کا جہاں پہ وہ پہلی نظر ڈالتا تھا اس کا وہیں پہ جا کے پہلا قدم رکتا تھا۔ جس پہ نبی سوار ہو جائے، جہاں پہ وہ پہلی نظر ڈالے اس کا وہاں پہ پہلا قدم جا کے لگے۔ جس پہ نبی سوار ہو جائے، جس پہ نبی سوار ہو جائے، جہاں پہ وہ پہلی نظر ڈالے وہاں پہ جا کے رکتا ہے۔ ایک دن نبی صدیق کے کندھوں پہ بھی سوار ہوا تھا، ایک دن مصطفیٰ صدیق اکبر کے کندھوں پہ بھی سوار ہوئے تھے، ایک دن مولا علی مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہوئے تھے۔ اللہ حضرت علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرنے والے یا خود پرے ہیں جہد کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ و عین و متاع کہا تھا، سراغ و عین و متاع کہا تھا، نشان کیف و الہ کہا تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، گمان امکا کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط جی کی چال سے پوچھو
پوچھو، تم ابھی اول آخر کے پھیر میں ہو، پہلے کون آیا، بعد میں کون آیا، پہلے کون آیا، پھر وہاں کون گیا، امام کون بنا مسجد اقصیٰ میں، تم اسی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو۔ اعلیٰ حضرت نے پورے قرآن کا یہاں ترجمہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں محیط کی چال سے پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جب میں نے سفر طے کیے تو جب پہلا آسمان آیا تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے، تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ حضرت ادریس، پانچویں پہ حضرت ہارون، اور چھٹے آسمان پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا، ساتویں اور آخری آسمان پہ حضرت ابراہیم اپنے دادے کا دیدار کیا، اپنے دادا کا دیدار کیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جب میں جا رہا تھا معراج کی رات، جب میں معراج کی رات جا رہا تھا تو مجھے ایک خوبصورت خیمہ نظر آیا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، صرف 5 منٹ ہے، میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ خیمہ کن کا ہے؟ سبز کلر کا خیمہ تھا، میں جا رہا تھا، میں نے کہا جبرائیل یہ خیمہ کن کا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ ان کو خوش بختی ہے، خوشخبری ہے جو آپ کی امت میں رہتے ہیں، رہتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آ کے جب اذان کا وقت ہوتا ہے اذان پڑھتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے نماز ادا کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خیمہ ان کا ہے۔ جبرائیل نے فرمایا یا نبی اللہ یہ آپ کی امت کے جو مؤذنین ہیں، آپ کی امت کے جو ائمہ ہیں، یہ ان کا خیمہ ہے۔